اب ایران نے سب سے بڑا حملہ جو فضائی حملہ ہے اسرائیل کے اوپر کیا ہے. یعنی اس سے پہلے جب ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ٹھیک تھا اس وقت بھی ایران نے اتنا بڑا حملہ نہیں کیا تھا. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلسٹر بم اور میزائل جس طرح زمین سے ٹکرا رہے ہیں اور ادھر بڑے بڑے دھماکے ہو رہے ہیں اور تباہیاں کر رہے ہیں، یہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا. اب اسرائیل کے اندر چیخو پکار ہے. نتن تو لگتے ہیں کہ مرا جا چکا ہے پہلے ہی، اور اس کے بعد جو ادھر امریکن لوگ ہیں یا امریکن جو ادھر چھپے ہوئے ہیں وہ بھی ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے سیدھے میزائل آ رہے ہیں، سیدھے اپنا کلسٹر بم فضائی حملوں میں ایران پھینک رہا ہے. یہ ایک بہت بڑا حملہ ہے جس نے امریکنوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے، جس نے مشرق وسطیٰ میں ان عرب ممالک کی بھی آنکھیں کھول دی ہیں. مگر ایک بات بڑی اچھی ہے کہ عرب ممالک جیسے کہ ان کو امریکنوں کا ساتھ دینا چاہیے تھا، جیسے دے رہے تھے، اسی طریقے کے ساتھ انہوں نے ایران کی اس طرح مخالفت نہیں کی جیسے کہ وہ امریکہ کو لے کر آئے تھے کہ آپ ایران کے اوپر حملہ کریں. اب یہ وہ بھی ڈرے ہوئے ہیں بیسیکلی. ان کو وہ کہتے ہیں ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ایران اس قدر طاقت پکڑ چکا ہے. ایران کے اندر لڑنے کی جو صلاحیت ہے یا اس نے جو 50 سال میں اپنے آپ کو مضبوط کیا ہے، وہ تو کہتے ہیں اب پتہ چل رہا ہے. اب تو ٹرمپ بھی کہہ رہا ہے کہ واقعی ہی ایران طاقت رکھتا ہے. اگر اتنے زیادہ ممالک کے ساتھ اکیلا آج 3 ویک سے ہفتوں سے لڑ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر واقعی طاقت ہے، لڑنے کی صلاحیت ہے. اور یہ لوگ دلیر لوگ ہیں. ٹرمپ بھی یہ بات مان گیا ہے کہ ان سے جنگ جیتنا آسان نہیں. اس لیے تو برطانیہ کے جو وزیر اعظم ہے اس نے بولا تھا کہ آپ نئے ہرمس کو اس پر قبضہ کرنا یا اس کو ان سے چھڑوانا کوئی آسان کام نہیں. بہت بڑا پیغام اس نے دے دیا ٹرمپ کو. اس کا مطلب ہے برطانیہ کے لوگوں کو یا برطانیہ کی جو اپنا فوج ہے یا ان کے وزیر اعظم ہے ان کو یہ اندازہ تھا کہ ایران کو اتنا آسانی سے فتح نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایرانیوں کی ایک تاریخ ہے. جب انہوں نے 50 سال کی تیاری کی ہے تو پھر امریکہ نے سوچا کہ شاید یہ وہی دور ہے جیسے کہ آپ عراق کی طرف آئے تھے اور 5-6 گھنٹے میں فتح کر لیا تھا، تو ہم ایران کے اندر بھی گھس جائیں گے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں. آپ تو کہتے ہیں ہمارے 30 بحری بیڑے ہم نے تباہ کر دی ہیں، نیوی ہماری بھی تباہ ہو گیا، تو پھر آپ آئیں ایران کے اندر قدم تو رکھیں نا، پھر بڑی لڑائی بھی ہمارے ساتھ کر کے دیکھیں. تو ایک بہت بڑا وہ کہتے ہیں ڈیزاسٹر ہوگا. اس چیز کو بھی جب وہ دیکھتے ہیں کہ سید علی مجتبیٰ اس طرح کا جب پیغام دیتے ہیں کہ آئیں ہم آپ سے لڑنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے خون کا حساب لیں گے، تو اس سے پھر یہ لڑکھڑا جاتے ہیں. اب دور سے بیٹھ کر یہ دیکھ رہے ہیں کہ آؤ ہماری مدد کرو، کوئی بھی ان کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے. اب شہباز شریف اور فیلڈ مارشل بھی دور سے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کہ امریکنوں کی مدد کون کرے گا. اگر ہم گئے تو ہم بھی بری طرح پھنس جائیں گے، اگر ہم پھنس گئے تو پھر بری طرح پاکستان کے اندر